السلام علیکم۔ آج میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گا۔ آپ سب نے غور سے سننا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا، جس کی وجہ سے مورخین لکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام 100 سال تک نہیں مسکرائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے غم کو ختم کرنے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں اور انہیں کہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے ایک نیک فرزند عنایت کرے گا اور اس کی نسل سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار نبی پیدا ہوں گے۔ بہرحال حضرت آدم علیہ السلام کے مرنے کے بعد ساری ذمہ داریاں حضرت شیث علیہ السلام نے سنبھال لیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل، جو حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ کو چھوڑ کر یمن چلا گیا تھا، اور قابیل کی اولاد نے فتنہ فساد کی زندگی شروع کر دی تھی اور قتل و غارت عام کر دیا تھا، کیونکہ جب وہ یمن چلا گیا، حضرت آدم علیہ السلام کی جگہ کو چھوڑ دیا، اس نے وہاں پہ جا کے اپنی ایک نئی زندگی اپنائی، وہاں پہ وہ مر گیا، پھر آگے سے اس کی اولاد نے وہاں پہ نئی زندگی بسر کی۔ تو یہ وہ بات ہو رہی ہے، قتل و غارت کو انہوں نے وہاں عام کر دیا ہوا تھا۔ یہ لوگ جہاں کہیں بھی جاتے فساد مچا دیتے، ہر جگہ فتنہ و فساد کا بازار گرم کیا ہوا تھا انہوں نے۔ اور اس وقت صرف 2 قومیں آباد تھیں، ایک پہاڑ پر اور دوسری نرم زمین پر۔ جو قوم پہاڑ پر رہتی تھی ان کے مرد خوبصورت تھے اور ان کی عورتیں سیاہ رنگ کی تھیں، اور جو قوم نرم زمین پر رہتی تھی اس کے مرد سیاہ رنگ کے تھے اور عورتیں بہت خوبصورت تھیں۔ اور اس کے بعد ابلیس نے اپنا کام شروع کیا۔ ابلیس نے جب دیکھا کہ یہ لوگ ایسے رہ رہے ہیں، اس نے اپنا کام سٹارٹ کر دیا، لوگوں کو گمراہی کی طرف لے آیا۔ ابلیس انسانی شکل میں زمین والوں کی طرف آیا، مطلب جو زمین پر قوم رہتی تھی، اور ایک شخص کا غلام بن کر رہنے لگا۔ انسانی شکل میں آیا اور ایک شخص کے ہاں غلامی کی اور اس کو کہا کہ مجھے اپنے پاس ہی رکھ لے۔ پھر اس نے بانسری کی طرح ایک چیز ایجاد کی اور اس بانسری نما چیز کو بجانے لگا۔ وہاں کے لوگوں کو یہ آواز بہت پسند آئی اور وہ اس آواز پر فدا ہو گئے، اور اس کے آس پاس لوگ جمع ہو گئے اس کی آواز کو سننے کے لیے۔ وہ بڑی خوبصورت آواز کے اندر وہ بانسری نما چیز بجاتا تھا۔ بہرحال ایک دن وہاں میلے کا دن مقرر ہوا۔ اس میلے میں مرد اور عورتوں نے بھی شرکت کی۔ اتفاق سے اس دن اس میلے میں پہاڑی آدمی بھی آئے ہوئے تھے۔ جو قوم پہاڑ پہ رہتی تھی نا، وہاں سے بھی آدمی نیچے میلے میں آئے ہوئے تھے۔ جب ان مردوں نے زمینی عورتوں کا حسن دیکھا نا، جب وہ واپس گئے اپنے علاقے میں پہنچے اور انہوں نے اپنے قبیلے میں جب زمینی عورتوں کے حسن کی بات کی تو وہاں کے لوگ زمین کی طرف آنے لگے۔ انہوں نے بھی کہا کہ ہم زمین کی عورتوں کا حسن دیکھیں، جیسا یہ بتا رہا ہے کہ واقعی اتنی خوبصورت ہیں۔ اس طرح آہستہ آہستہ وہاں پر آدمی آتے گئے اور وہاں پر برائی کا بازار گرم ہوتا گیا، وہاں پر برائی بہت عام ہو گئی۔ یہ تمام کام حضرت شیث علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھے۔ ان لوگوں نے زمین پر فساد مچانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھاتے رہے اور اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے کہ یہ کام غلط ہے، اس کی طرف نہ آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس کام سے منع فرمایا اور فرمایا کہ فسادی لوگوں سے میل جول کم کر دے، لیکن شیطان انہیں مسلسل گمراہ کرتا رہا، انہیں اللہ کی تبلیغ سے ہٹاتا رہا، انہیں نیک کام کرنے سے ہٹاتا رہا، گمراہ پہ گمراہ کرتا گیا۔ آخر حضرت شیث علیہ السلام کے پاس بہت کم لوگ رہ گئے اور باقی سارے لوگ قابیل کی قوم کی طرف چلے گئے، مطلب پہاڑ کے اوپر جو قوم تھی اس کے اندر چلے گئے اور قابیل کی قوم میں اضافہ ہوتا رہا اور لوگ اسی طرح زندگی بسر کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کرام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل کی تھیں۔ 4 آسمانی کتابیں تھیں توراۃ، زبور، انجیل اور قرآن مجید، جن میں سے صرف 50 صحیفے حضرت شیث علیہ السلام پر نازل کیے گئے۔ حضرت شیث علیہ السلام نے اپنے والد حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت کے مطابق دین اسلام کا فریضہ بہت اچھے طریقے سے سر انجام دیا۔ بہرحال جب حضرت شیث علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے انوش کے حق میں وصیت فرمائی، اور انوش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت حق کا کام
اور دعوت حق کی تبلیغ کی ذمہ داری اپنے بیٹے کنان کو سونپ دی۔ اور اسی طرح جب کنان کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے مہلائیل کو دعوت تبلیغ کا کام سونپ دیا۔ اور مہلائیل وہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے شہر بسایا تھا، مضبوط قلعے تیار کیے تھے، اور ان کی حکومت تقریباً 40 سال تک قائم رہی تھی۔ اور مہلائیل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کی ذمہ داری اپنے بیٹے یرت کو دعوت حق سونپ دی تھی، اور یرت نے اپنی وفات سے چند دن قبل ہی دعوت حق کی تبلیغ کا کام اپنے بیٹے حضرت ادریس علیہ السلام کو سونپ دی۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کی دعوت حق کی تبلیغ کا آغاز ہوتا رہا، عام ہوتا رہا، لوگوں کو دعوت حق ملتا رہا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو آج کا ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا تو اس کو لائک کیجیے گا اور شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔